فرمائے، اپنی باتوں کو بھی دور فرمائے اور آپ لوگوں کو اس ادارے میں جو معلومات پڑھتی ہیں، اس ادارے سے جو متعلق لوگ ہیں، ان کے مضامین کا ایک مجموعہ ہے جو انشاءاللہ ہر سال اخیر میں شائع کیا جائے گا۔ فکر نو کے نام سے یہ سال نامہ رسالہ ہے، اس کا رسم اجرا انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کے درس میں ہمارے یہاں کا رسم یہ ایک تحفہ ہے آنے والے مہمانوں کے لیے۔ ہمارے دلی جذبات کیا ہے اس کے اظہار کے لیے ظاہری کا سہارا دیا جاتا ہے۔ حضرت حافظ شبیر حسن صاحب کی طرف سے صاحب کی خدمات میں یہ تحفے ہیں اور کچھ اور اعزازات ہیں۔ ایک شال ہے الحمدللہ۔ حافظ جنید احمد صاحب صاحب کے ہاتھ میں انشاءاللہ۔ حافظ شارق احمد صاحب نے مشورہ جامعہ الحسن برات تشریف لے آئے۔ حضرت حافظ راشد صاحب دعوت برکاتہ کے لیے۔ حافظ انور صاحب سدنی پور، سابق مہاپردھان سدنی پور تشریف لائیں۔ حضرت مولانا عبدالبر صاحب رکن شؤون شورا جامعہ الحسن بنات۔ منشی آفتاب احمد صاحب، مولانا عبداللہ صاحب لکھنوی ناظم ہیں جامعہ الحسن بنات کے، ان کے لیے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، کریم ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ مدرسہ جس نے اتنے بچوں کو حافظ اور بچیوں کو عالمہ بنایا ہے، اللہ العالمین اس مدرسے کے دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو مقبول ترین مدارس میں شامل فرما لے۔ اے اللہ مقبول ترین مدارس میں تو شامل فرما لے۔ اے مولا اس کو مقبول مدارس میں شامل فرما لے، اور کارکنان ذمہ داران جو محنت کر رہے ہیں میرے مولا اس محنت کو قبول فرما لے۔ اس مدرسے سے میرے مولا اس کے نور سے انوار سے پورے علاقے کو منور فرما لے۔ اے اللہ دور دور سے جو بچیاں آئیں اس مدرسے میں وہ کامیاب ہو جائیں، عالمہ فاضلہ دیندار متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ الہ العالمین جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے حافظ ہونے کو قبول فرما لے، جس طرح سے وہ حافظ ہوئے ہیں میرے مولا اسی طرح سے ان کو عالم بھی بنا دے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام و مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ختم بخاری کا ایک مبارک موقع ہے میرے مولا، اس مبارک موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام و مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت تک دین کے دلوں کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء اور آپ کا یہ مدرسہ اور بیت العلوم اور چپے چپے میں جو مدرسے ہیں میرے مولا ان سارے سب کے سب وہ تیرے چاند عرب ماہ عرب کے نور کو بکھیر رہے ہیں۔ اے اللہ یہ مدرسوں کو سب سے شاداب رکھ، شرور و فتن سے آفتوں سے سلامت سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مدرسے ہیں الہ العالمین انہیں قبول فرما۔ اے اللہ مقبولیت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو دین پر باقی رکھ۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو علم سے جوڑ دے۔ ہمارے جو بچے بالکل کلمہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا مناظرہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور نیکر پہن پہن کر انگلش میڈیم میں جا رہے ہیں، اے اللہ ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرما۔ ہم یہ انگلش میڈیم کو منع نہیں کر رہے ہیں میرے مولا، لیکن اگر اس کے سینے میں قرآن نہیں ہوگا، کلمہ نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ ڈاکٹر ہی ہونے کا کیا فائدہ، انجینئر ہی ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ پہلے مسلمان بنے پھر اس کے بعد ڈاکٹر بھی بنے،
انجینئر بھی بنے، سائنسداں بھی بنے، محدث بھی بنے، مفتی بھی بنے۔ اے اللہ ہمارے قوم کو صحیح سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھوکے رہ جائیں اور جو ہے ذلت کے ساتھ تنگ دستی کے ساتھ زندگی گزار دیں، لیکن اپنے اولاد کی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ ہم خرچ کریں اور ان کو زیور علم سے آراستہ کریں اور اپنی بچیوں کو حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری مائیں بہنیں جو جن کی بیٹیاں عالمہ ہو چکی ہیں، کم سے کم اب ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ غیبت نہ کریں، وہ گالی گلوچ نہ دیں۔ اے اللہ ان ماؤں کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان ماؤں کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں، آپ ان کے والدین اگر داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو اب کم سے کم اپنے بیٹے حافظ کی لاج رکھ کر ان کو داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، تاکہ میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ بیٹے اور باپ کو دونوں کو بلائیں اور بیٹے سے کہیں قرآن پڑھتے جاؤ اور بیٹا قرآن پڑھے اور باپ کا درجہ بڑھے تو کہیں باپ کی داڑھی نہ ہو تو کتنا شرمندہ و رسوا ہوگا۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس اجلاس کو حد تک قبول فرما لے۔ جن جن لوگوں نے اس اجلاس میں محنت کیا ہے، الہ العالمین دامے دلے قدمے سخنے پیسہ خرچ کیا ہے، مدد کی ہے، دعائیں کی ہیں، محنت کی ہے، اللہ سب کو قبول فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے، جو رزق حلال کے سلسلے میں پریشان ہے میرے مولا غیب سے تیرے حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جن کی اولاد نالائق ہو چکی ہیں، نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، گالی گلوچ کر رہی ہیں، رات دن موبائل میں لگی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی اولاد کو نیک و دیندار بنا دے۔ اے اللہ جو بچیاں اور بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، مناسب رشتہ نہیں آ رہا، اے میرے مولا غیب سے مناسب رشتوں کا سامان فراہم فرما دے۔ اے اللہ ختم بخاری کا یہ حسین موقع ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرے مولا یہ سب دعاؤں میں سب سے بڑی دعا ہماری یہی ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ آدم کے ترازو میں ہماری نیکیوں کو بھاری فرما دے۔ اے اللہ ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو آپ نے حساب و کتاب کے اندر داخل فرمائیں گے۔ میرے مولا آپ کے رسول نے فرمایا جب اللہ سے مانگنا تو زیادہ سے زیادہ مانگو، جب جنت مانگنا ہو تو جنت الفردوس مانگو۔ تو میرے مولا اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم آپ سے صرف یہی نہیں کرتے کہ ہمارے نام اعمال کو بھاری فرما دے، بلکہ ہم کہتے ہیں میرے مولا ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، جن کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ جو علماء یہاں بیٹھے ہیں میرے مولا ان سب کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اور اس مدرسے میں جن علماء نے اپنے خون جگر سے سینچ کر ان بچوں کو حافظ بنایا ہے، ان بچیوں کو عالمہ بنایا ہے، اے اللہ ان کو اپنے بارگاہ سے زبردست بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، قبولیت سے سرفراز فرما دے۔ اے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔
تو یہ ہے مدرسہ جامعہ ابوالحسن للبنات جو ہے آپ جلسہ دیکھ رہے تھے وہ یہیں پہ منعقد کیا گیا تھا، اور یہ نیوادہ پھولپور اعظم گڑھ میں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا لائیو جڑنے کے لیے۔ پلیز ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں بعد میں۔